بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ محترم سامعین، جاڑے کی مناسبت سے دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ عام طور پہ وضو کرتے وقت اس بات کا خیال نہیں رکھتے ہیں کہ وضو مکمل ہوا یا نہیں، چنانچہ ہاتھ جب دھلیں گے تو جتنا لازمی طور پہ دھلنا ہے اتنا بھی نہیں دھلیں گے، اور زائد کی تو بات ہی چھوڑ دیجیے۔ چہرہ دھلیں گے، ہاتھ دھلیں گے تو لگے گا جیسے مسح کر رہے ہوں دھلنے کے بجائے۔ اس لیے ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ چیز واجب بھی ہے اور اس میں بہت زیادہ ثواب بھی ہے۔ ثواب کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم لوگوں کو ایسا عمل نہ بتلاؤں کہ جو اگر تم لوگ کر لوگے تو اللہ رب العالمین گناہوں کو مٹا دے گا اور درجات کو بلند کر دے گا۔ صحابہ کرام نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور بتلائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسباغ الوضوء علی المکارہ، مشقت کے باوجود، ناپسندیدگی کے باوجود کامل وضو کرنا۔ اس میں اور دوسری چیزیں بھی ہیں، جیسے کثرت الخطا الی المساجد، انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آخر میں فرمایا، فذالکم الرباط۔ المہم، اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشقت کے باوجود کامل وضو کرنے پر ابھارا ہے اور اس کا ثواب بتلایا ہے۔ ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری حدیث ہے، اس میں ہے کہ انہوں نے کامل وضو کر کے بتلایا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انتم الغر المحجلون یوم القیامہ من اسباغ الوضو۔ کامل وضو کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن تمہارے چہرے اور ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے۔ فمن استطاع منکم فلیطل غرتہ وتحجیلہ، اس لیے جو شخص اس روشنی کو بڑھا سکتا ہے وہ بڑھا لے۔ تو محترم سامعین، آپ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس کا ثواب بتلایا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں دیر سے آئے۔ ہمیں لگ رہا تھا کہ کہیں سورج نہ طلوع ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور جلدی جلدی آپ نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد کہا کہ سب لوگ اپنی اپنی جگہوں پہ رہنا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیٹ آنے کی وجہ یہ ہے کہ میں جب رات بیدار ہوا تو وضو کیا اور نماز پڑھا، جتنا ہو سکا مجھ سے اتنی میں نے نماز پڑھی۔ پھر مجھے نیند آ گئی اور نیند گہری ہو گئی، تو میں دیکھتا ہوں کہ اپنے رب کے پاس پہنچ گیا بہترین شکل و صورت میں۔ تو اللہ رب العالمین مجھ سے پوچھتا ہے کہ یہ مقرب بندے کس چیز کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ مجھے اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے۔ 3 مرتبہ اللہ رب العالمین نے پوچھا اور تینوں مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کا جواب دیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے اپنی ہتھیلی میرے دونوں کندھوں کے بیچ رکھا، تو اللہ رب العالمین کے ہاتھ کی انگلی کی ٹھنڈک مجھے سینے تک محسوس ہوئی اور لگا کہ سب چیز میرے سامنے ہے اور مجھے ہر چیز کا علم ہو گیا۔ پھر پوچھا اللہ رب العالمین نے کہ مقرب بندے کس چیز کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ کفارات کے بارے میں، کفارہ کے بارے میں۔ تو اللہ رب العالمین نے پوچھا کہ کفارہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے پیدل جانا، نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھے رہنا، اور تیسری چیز یہی مشقت کے باوجود کامل وضو کرنا۔ یہ لمبی حدیث ہے، محل شاہد یہ ہے کہ سختی کے باوجود، مشقت و پریشانی کے باوجود کامل وضو اگر کوئی کرتا ہے تو یہ اس کے لیے کفارہ ہے۔ ایسے ہی ابن سعد رحمہ اللہ نے اپنے مشہور کتاب الطبقات میں حضرت عمر سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹے عبداللہ کو وصیت کی کہ ایمان کی خصلتوں پہ ہمیشہ عمل پیرا رہنا۔ عبداللہ نے پوچھا کہ وہ خصلتیں کیا ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
بتلایا کہ گرمی کے دنوں میں سخت گرمی کے باوجود روزہ رکھنا، دشمنوں کو تلوار سے قتل کرنا، مصیبت پر صبر کرنا، اور ٹھنڈی کے دن میں دن اگر بہت ٹھنڈا ہو تو کامل وضو کرنا، بدلی کے دنوں میں نماز میں جلدی کرنا اور شراب نہ پینا۔ ذرا غور کیجئے کہ یہاں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرد دن میں مکمل وضو کرنے کو ایمان کی خصلت میں سے بتلایا۔ تو معزز سامعین، یہ رہی اس کی فضیلت۔ اب اسباغ الوضوء علی المکارہ کا معنی بیان کرتے ہوئے علماء کرام کہتے ہیں، جیسے امام نووی، امام قرطبی وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ اسباغ الوضوء کا مطلب ہوتا ہے کہ وضو کامل ہو، مکمل ہو۔ جب آپ وضو کر رہے ہوں تو پانی تمام اعضائے وضو پر جانا چاہیے، تمام اعضائے وضو کا آپ اچھی طرح سے دھلیں۔ اور مکارہ کا مطلب ہوتا ہے سخت سردی یا آپ کے جسم کو کوئی تکلیف ہو وغیرہ وغیرہ۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اسباغ الوضوء علی المکارہ کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جاڑے کے دنوں میں وضو مکمل کرنا، جاڑے کے دنوں میں وضو کامل کرنا، کیونکہ جاڑے کے دن میں پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، اور اسباغ کا مطلب ہوتا ہے وضو مکمل ہو، تو اس میں انسان کے لیے پریشانی ہے۔ تو پریشانی کے باوجود اگر کوئی بندہ کامل وضو کرتا ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ کامل ایمان والا بندہ ہے، اور اللہ رب العالمین اس کو اس ثواب سے نوازے گا کہ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا، اس کے درجات کو بلند کر دے گا۔ اس لیے معزز سامعین، ہمیں اور آپ کو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے، اور اسلام میں آسانی ہے، اس لیے سختی کے باوجود، پریشانی کے باوجود، مشقت کے باوجود اگر ہم ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں تو ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے، جیسا کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے تنبیہ کی ہے کہ اس میں اس کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس میں اس کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہ ہو۔ اگر نقصان ہے، تکلیف پہنچ رہی ہے، تو وہ بندہ وضو کے بجائے تیمم کرے گا اور اسے انشاءاللہ اسباغ الوضو کا جو ثواب ہے وہ اسے مکمل ملے گا۔ تو ہمیں سب کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو صحیح سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔